بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئرلینڈ کے حوالے سے، اور اس کے جو حصے میں بات کریں گے وہ ہے کرٹیکل امپلائمنٹ ورک پرمٹ۔ یہ خاص کیوں ہے؟ نمبر 1، جب یہ اپلائی ہونے جاتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، یعنی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی آئرلینڈ کا امپلائر اگر یہ طے کرتا ہے کہ اس نے آپ کو چوز کرنا ہے اور آپ کی سی وی اس کو پسند آ جاتی ہے، تو اس کے بعد اسے کوئی ثابت نہیں کرنا کہ مجھے آئرلینڈ میں کوئی بندہ نہیں مل رہا یا میں اس کو لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا، یعنی کہ وہ فل اتھورائزڈ ہوتا ہے کہ وہ سمپلی آپ کو بولے کہ آپ آن لائن پروسیس کر کے آپ آ جائیں، نو ایشوز، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اس کے ساتھ ہیں، یعنی کہ دونوں پارٹیاں راضی۔ جب گورنمنٹ کسی کام کے اندر مداخلت نہیں کرتی اور یہ بات نہیں سوال کرتی کہ آپ آئرلینڈ کے اندر سے کیوں نہیں پک کر رہے، تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پھنستے ہی اس اجازت نامے کے اوپر ہیں جہاں گورنمنٹ اندر آ جاتی ہے۔ تو کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپلائی کریں گے، کون سی ویب سائٹس ہوں گی، آپ خود کیسے کریں گے، کیا سٹیپس ہوں گے، کیا خرچہ آئے گا، یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں۔ لسٹ بھی ملنے والی ہے، لسٹ کا لنک بھی ملنے والا ہے، ویسے مشکل نہیں ہے لنک نکالنا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، آپ لوگ سوال کر رہے ہیں اور تقریباً کوئی 1000 سوال تو میں نے سن لیے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ لاہور کب آ رہے ہیں؟ بھائی لاہور انشاءاللہ 2 ہفتے میں آ جاؤں گا، زندگی اور صحت شرط ہے تو انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ پروگرام لانچ ہوگا جی، گلوبل پروگرام لانچ ہوگا، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنا کو انرول کر بھی لیا ہے، تو وہ لوگ میرے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، میں پروگرام بریف کروں گا، ہم آپس میں ملیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چائے پیئیں گے، تمام چیزیں ہوں گی، وہ تمام ایکٹیویٹی ان کو بتا دی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال آپ کا یہ ہے کہ جو لوگ پرسنل کاؤنسلنگ کروانا چاہتے ہیں، 1 to 1 سیشن جسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو گلوبل پروگرام ہے 1 to 1 سیشن تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے، سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور سب لوگ اکٹھے ہو کے بات کریں گے، 2 گھنٹے رہیں گے ہم ایک ساتھ انشاءاللہ۔ تو 1 to 1 سیشن جو ہے وہ 3 دن میرے پاس ہیں، تو 3 دن میں جتنے سیشنز ہو سکتے ہیں اتنے ہم کر سکتے ہیں، یہ گنجائش ہوتی ہے ٹائم لمٹ کی۔ تو اگر آپ لوگ بک کرانا چاہتے ہیں تو اس میں جلدی کر دیجئے گا، کیونکہ بکنگ کروا لیجئے گا، کیونکہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں، تو تقریباً ہم کتنے لے سکتے ہیں لوگوں کو، آپ سمجھدار ہیں۔ تو اس لیے ان 3 دنوں کے لیے جو لوگ اپنا پرسنل 1 to 1 سیشن میرے ساتھ کروانا چاہتے ہیں وہ بک کر لیں، ویٹ نہ کریں، اس وقت کا ویٹ مت کریں جب آپ سے کہا جائے کہ اس ٹائمنگ میں یہ اب سلاٹ اویلیبل نہیں ہے، یہ نوبت مت لائیے گا، مجھے دکھ ہوگا، سیدھی سی بات ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ میں بڑھا نہیں سکتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا کہ کرٹیکل اسکلڈ امپلائمنٹ ورک پرمٹ کے حوالے سے اس کا جو خلاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آئرلینڈ سیلری اچھی دیتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی کنسرن ہوتے ہیں کہ سیلری کتنی ہوگی، تو یہ سیلری بہت اچھی دیتا ہے، اور یہ عام طور پر اس کی جو ایوریج سیلری ہے وہ 64,000 یورو سالانہ ہوتی ہے، وچ از ویری گڈ۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں کرٹیکل اسکلڈ آکوپیشن میں آ جاؤں تو اگر میری سیلری کم ہو تو کیا پھر بھی چانس ملے گا؟ ہاں، جو لوگ کرٹیکل اسکلڈ آکوپیشن لسٹ میں ہوں گے، جن کا میں ابھی آپ کو ذکر کروں گا، دکھاؤں گا آپ کو میں ان کی ویب سائٹ سے، اگر ان کی سیلری سالانہ 38,000 بھی ہو یورو تو ان لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گا، اور یہ تمام قوانین اپلائی ہوں گے جو اس پر اپلائی ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پہلا ہی ویزا ملتا ہے آپ کو 2 سال کا، پہلا ہی ویزا 2 سال کا ہوتا ہے، فیملی الاؤ ہوتی ہے، میڈیکل آپ کو ملتا ہے، رہائش ملتی ہے، کھانا آپ کو خود ارینج کرنا ہوتا ہے، پیسے اتنے مل جاتے ہیں کہ سیلری میں کہ کھانا ارینج کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ اس کی جو میں نے فیس دیکھی ہے، جو آپ ویزا فیس کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ 1000 یورو ہے، ٹھیک ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، تو پھر خوشی مجھے تب ہوئی جب مجھے پتہ لگا کہ یہ فیس امپلائر بھر دے گا آپ کے لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پروسیس آپ کے لیے کچھ باقی خرچوں کے علاوہ بہت کم خرچے میں یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے کیسے اس کو پروسیس کریں۔ یاد رکھیے گا جب میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان سے کیسے پروسیس کریں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کیا میں ملیشیا سے اپلائی کر سکتا ہوں، کیا میں دبئی سے اپلائی کر سکتا ہوں، سعودی سے کر سکتا ہوں؟ وہ ایزیلی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، وہ خوش ہوا کریں، وہ لوگ ایزی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے ایز کمپیئر ٹو دیس پارٹس مشکل ہے، اس لیے میں بریف کرتا ہوں اس کو پاکستان سے، کیونکہ پاکستان سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایمبیسی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے عقلمند لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک پراپر میں ویزا کنسلٹنسی کی ٹریننگ کرواؤں گا، تاکہ
تاکہ ہنرمند افراد آئیں آپ کو بتانے کے لیے بھی. نیم حکیم خطرہ جان. آج کل جو حکیم آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں وہ ٹک ٹاک کے حکیم ہیں, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. وہ طبیعت الٹا آپ کو ٹھیک کرنے کے چکر میں 3 دن صحت اچھی لگتی ہے, 14 دن وہ کہتے ہیں گردے فیل ہو گئے. تو میں نے آپ کو گردے نہیں فیل کرنے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے پروگرام میں آئیں گے. پروگرام کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلے ایک وہ ہونا چاہیے, ایک آئرلینڈ بیس ATS اپرووڈ کور لیٹر CV ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں گے. جن ویب سائٹس پہ کام شروع کریں گے وہ میں نیچے لنک میں دے دوں گا, ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. وہ زبردست قسم کی ویب سائٹس ہوں گی. میں آپ کو تھوڑا سا اگر بریف کروں تو میں آپ کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا, کہ آپ کو کیا آنے والا آپ کے پاس ہے, آپ کے علم میں وہ آ جائے. تو آپ کے پاس جو ویب سائٹ آنے والی ہیں وہ ہے, اس لیے بول رہا ہوں تاکہ لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں اس کو نا وہیں پہ, jobsireland.ie. کتنا صاف صاف بول رہا ہوں. اس کے بعد دوسری ویب سائٹ ہے irishjobs.ie. اس میں کوئی ڈیش ڈوش کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تیسری ہے LinkedIn. چوتھی ہے indeed.ie. پانچویں ہے recruitireland.com. تو یہ 5 ویب سائٹس ہیں. یہ آپ کا نیا پار کروا دے گی, آپ کا کام کروا دے گی ایزیلی. اچھا, یہاں پر ہم اب آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. یہاں پر بات رکھیے گا یاد کہ کچھ لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ نے جو مجھے لسٹ دی اس میں میرا نام نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے خود ہی ویب سائٹ پہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپلائی ضرور کریں, کیونکہ اپلائی کرتے ہوئے خرچہ نہیں ہوتا, اپروول سے پہلے کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اپلائی ضرور کریں. ہمارے پاس مختلف رعایتیں موجود ہیں, یہ ان کی ویب سائٹ کہتی ہے. تو اس لیے آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالنی اپنے کام کے اندر. اور اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہیں, بلکہ میں کام کرتے ہیں, ہم چلتے ہیں اسکرین کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشن اویلیبل ہیں. اس ٹائم آپ ہیں اسکرین کے اوپر, اور یہ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں enterprise.gov.ie. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کرٹیکل اسکل آکوپیشن لسٹ, جو کہ اپڈیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے آنا ہے اور نیچے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں. ایک اسسمنٹ ہو رہی ہے اپنے آپ کی, آپ اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں کہ جی مینیجر, پروڈکشن مینیجر اینڈ ڈائریکٹر, ٹھیک ہے, ICT پروفیشنلز, ہیلتھ اینڈ سوشل سروس مینیجر اینڈ ڈائریکٹرز, مینیجر اینڈ پروپرائٹرز ان ایگریکلچر ریلیٹڈ سروسز, ٹھیک ہے, نیچرل اینڈ سوشل سائنس پروفیشنلز, انجینئرز. اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشن پروفیشنلز. اس کے علاوہ ہیلتھ پروفیشنلز. اس کے علاوہ تھراپی پروفیشنلز ہیں, نرسنگ مڈ وائفری پروفیشنلز, ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشنل پروفیشنلز, بزنس ریسرچ اینڈ ایڈمنسٹریٹو پروفیشنلز. اس کے علاوہ آرکیٹیکٹس ہیں, ٹاؤن پلانر ہیں, سرویئر ہیں, ویلفیئر پروفیشنلز ہیں, یہ ہوتے ہیں سوشل ویلفیئر والے. اس کے علاوہ کوالٹی اینڈ ریگولیٹری پروفیشنلز, میڈیا پروفیشنلز, جس میں آرٹ ڈائریکٹر ان 2D 3D اینیمیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں ہیلتھ ایسوسیٹ پروفیشنلز. اس کے علاوہ آرٹسٹک بھی اس میں شامل ہیں, وہ اپنا ڈیزائن آکوپیشنز بھی شامل ہیں, اسپورٹس فٹنس والے بھی شامل ہیں, بزنس اینڈ فائنانس والے بھی شامل ہیں, سیلز مارکیٹنگ اینڈ ریلیٹڈ ایسوسیٹ والے بھی اس میں شامل ہیں. اس میں آپ ہیں یا نہیں اس کو آپ بریفلی دیکھ لیجئے گا. اگر آپ ہوں تو آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آپ سے گورنمنٹ آپ کو سوال نہیں کرتی. بس فرق یہ ہے, خالی دماغ میں رکھیے گا. کیا فرق ہے؟ اگر آپ اس لسٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر گورنمنٹ کویشچن آنسر نہیں کرتی کہ آپ کیوں جا رہے ہو, آپ کو کیوں ہائر کیا جا رہا ہے, کیا آپ کی طرح کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہوتا. اگر آپ اس لسٹ میں ہو تو, اگر نہیں ہو تو اپلائی کر سکتے ہو, لیکن گورنمنٹ اپنا چیک گزارے گی آپ کے اوپر کہ آپ کے اندر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے پھر بھی, ٹھیک ہے. یہ اتنا سا فرق ہے خالی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس لسٹ میں آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو, تیار, کم از کم یہ آپ مجھ سے وعدہ ضرور کریں کہ آپ لوگ کوشش ضرور کریں گے, ٹھیک ہے. اور کوشش کرنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ATS اپرووڈ CV بنائیے, اپنا کور لیٹر بنائیے, اور آپ کو میں نے سائٹس دے دی ہیں کچھ عرصے کے لیے, 1 دن 2 دن کے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ سے, کیونکہ آپ بولتے ہیں کہ 3 دن میں کوشش کرتا رہا کچھ بھی نہیں ہوا. اس پر آپ کنٹینیو ڈال دیں گے, کنٹینیو کریں گے, LinkedIn پہ جائیں گے, کمپنیز کے اندر جائیں گے, HR کو پکڑیں گے, HR کو LinkedIn پہ پکڑیں گے, ٹھیک ہے, اس کو وہاں پر پکڑ کے اس سے بات چیت کریں گے, یعنی کہ ہر بات آزمائیں گے جو ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے، ہر چیز کریں گے. اگر پھر آپ کا کام نہیں ہوتا یا لیٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اس میں جان مارنی پڑتی، گورنمنٹ وہ بنانا پڑتا ہے اپنا. یعنی کہ شروع میں آپ کسی بھی چیز کو اگر لانچ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی شخصیت ہو چاہے کوئی پروڈکٹ ہو، فرسٹ ڈے ہٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ڈے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب پاکستان کے اندر موبائل کے اندر ہمارے پاس سمز کے اندر بینکس آ گئے تھے، جیز کیش، ایزی پیسہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کسی نے بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہے. اور آج وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے، کیونکہ اس نے اتنی برانڈنگ کی کہ آج ایک رکشے والے کو، ٹیکسی والے بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ مجھے آن لائن پیمنٹ کر دیں. یعنی کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں اس بات سے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی شاپ پہ جائیں گے تو اس نے بورڈ لگایا ہوا ہے، اس میں بار کوڈ لگا ہوا ہے. یعنی کہ ایک باربیکیو والے کو یا ایک ٹھیلے والے کو بھی اس نے بار کوڈ دیا ہوا ہے. بار کوڈ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، ان کو حالات نے سکھا دیا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی چیز ایجوکیٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو اپنی ذات کو ان کے سامنے، آپ ایک پروڈکٹ ہے نا، تو آپ کو مارکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، برانڈ بنانا ہے اپنے آپ کو، پیش کرنا ہے اپنے آپ کو، اور پیچھے پڑنا ہے تاکہ آپ مارکیٹ کے اندر آئیں اور آپ کو وہ ایکسیپٹ کریں. ایکسیپٹنس آرام سے نہیں ملتی، ایکسیپٹنس کے اندر زور لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، جلدی ہو جائے، اچانک ہو جائے، جادو ہو جائے، کوئی چکر چلا دیں، ایکسٹرا پیسے لے لیں، یہ باتوں سے نہیں ہوگا. آپ کو پریکٹیکلی یہی باتیں اگر کوئی اور برانڈ کرے تب بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ کو میں دوبارہ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کوکا کولا پہلے سال نہیں بک سکی تھی. ٹھیک ہے، کوکا کولا پہلے سال انہوں نے ہر زور لگا لی نہیں بکی، چکھنے کو بھی تیار نہیں تھے کہ کالا مشروب کون چکھے گا، گندے گندے نام لیتے تھے. لیکن اس کے بعد آج ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ کوئی خریدے گا نہیں خریدے گا، لیکن وہ برانڈنگ آج بھی کرتے ہیں. کوک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوک ہے وہ، یا پیپسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پیپسی ہے وہ، لیکن آج بھی وہ برانڈنگ کرتے ہیں. سب سے زیادہ برانڈنگ انہی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہر انسان کو اپنی برانڈنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا کام ہو. آپ کو اپنی برانڈنگ کرنی پڑے گی، ہر دن کرنی پڑے گی، ہر وقت کرنی پڑے گی تاکہ آپ کا کام ہو. ٹھیک ہے، میرا خیال آپ سمجھ گئے ہیں، مزید اگزامپل کی ضرورت نہیں ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.